السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ہمارے قوم میں جو خودکشیوں کا جو رواج عام ہو چکا ہے اس کے کیا وجوہات ہیں اور ہم کیسے اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آپ اس بات سے بالکل باخبر ہوں گے کہ 2019 کے آخر سے لے کے آج تک پوری دنیا کرائسس میں ہے۔ جو کووڈ-19 نے کرائسس کھڑے کر دیے ہیں اس سے صرف اموات نہیں ہوئی ہے، اس سے صرف انسانیت ختم نہیں ہوئی ہے، اس سے صرف لوگ نہیں مرے بلکہ زندوں کے لیے بھی ایک بہت سارے چیلنجز کھڑے ہو گئے، اور جن چیلنجز کو آج بھی ہم سامنا کر رہے ہیں اور فیوچر میں بھی بہت ٹائم تک ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جس کی وجہ سے جو کرائسس ہو رہے ہیں ہمارے سماج میں، اس میں جو اکنامک کرائسس ہے سب سے اہم چیز، جو ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں چلے گئے، مسائل کھڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کی۔ یہ ایک وجہ ہے جو آگے جا کے انسان کو ڈپریشن میں، ایک انسان ان کو فیس کرتے کرتے جب جنگ ہارتا ہے، انسان جب اس کو لگتا ہے کہ اب میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کیسے ٹیکل کروں ان سچویشنز کو، تو وہ جنگ ہارنے کے بعد سرنڈر کر کے کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا ہی لیتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے سماج میں، جو والدینوں اور ان کے بچوں کے درمیان ریلیشن میں جو ان کا رشتہ ہے، اس میں کچھ گیپس رہی ہے، اس میں کچھ کمزوریاں رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے سامنے یہ نتیجہ ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کروں یہ دو چیزیں کہ ہمارے سماج میں دو قسم کے والدین ہیں۔ ایک قسم کے والدین یہ ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کو تربیت کے معاملے میں وہ ان کو اتنی آزادی دیتے ہیں کہ ان کو یہ دھیان نہیں رہتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو ٹین ایجر ہیں، جن کے جذبات بالکل عروج پہ ہیں، جن کو زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ان جذباتوں کو فلفل کرنے کے لیے، ان خواہشاتوں کو پورا کرنے کے لیے کس دلدل میں پھنس جائے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جب بچے دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو ان کے لیے باہر نکلنا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور دوسرے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایک پرسنل سپیس نہیں دیتے۔ ان کے بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جتنی بھی ان کی عمر بڑھ جائے، پھر بھی ان کے سامنے وہ بچے ہی رہتے ہیں۔ ان کے جو خیالات ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ ان کے خیالاتوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بچہ بول رہا ہے، اس کی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنا سب کچھ اپنے بچوں کے حوالے کر دو، آپ اپنے فیصلے بالکل بالائے طاق رکھ کے ان کے فیصلوں کو فوقیت دے دو، میں یہ بات نہیں کہتا ہوں، بلکہ ہمیں ایک درمیان والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہمیں ایک اعتدال پسند بننا ہے۔ نہ ہمیں اپنے بچوں کو تربیت کے معاملے میں اتنی آزادی دینی ہے کہ وہ کس دلدل میں پھنس جائے ہمیں تب تک پتہ ہی نہیں چلے، اور لاسٹ میں نتیجہ کیا ہمارے سامنے۔ اور نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے ٹین ایجرز کو ان کے جذباتوں کو فراموش نہیں کرنا ہے، ان کی جذباتوں کی قدر کرنی ہے۔ اگر وہ کچھ چاہتے تو ہمیں ان چیزوں کو، ہمارے والدینوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو بالکل فراموش نہ کریں، ان پہ دھیان دیں، شاید ان کا بچہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ جب بار بار ان کے خیالاتوں کو رون دیا جاتا ہے، ان کی خیالاتوں کی قدر نہیں کی جاتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اس بچے کی اپنی کچھ چیزیں ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں کچھ نئے خیالات ہوتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو فراموش کرتے ہیں تو نتیجہ ہمارے سامنے نکلتا ہے، یہ بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور ڈپریشن میں چلنے کے بعد یہ منشیات کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ خودکشی، اس کا نتیجہ خودکشی بھی ہوتی ہے۔ اور ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یا یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو زیادہ چھوٹ کی وجہ سے ہمارے بچے ایسے دلدلوں میں پھنسے کہ اب نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے، اور پھر لاسٹ راستہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو ختم کرو، نہ کہیں کوئی پوچھے گا اور کچھ۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، اور ہم اس وقت اس چیز کو بالکل فراموش کرتے ہیں، اس چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ جو ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کی ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اہم بات ہے۔ یہ ہمیں یوں ہی نہیں ملی ہے، یہ زندگی، اس کی قیمت ہے،
اس کا حساب ہوگا کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ آپ نے اس زندگی کو ہم یہاں پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ایک حصے پہ رجوع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کل ضرور یہ بات پوچھے گا کہ میں نے جو آپ کو زندگی عطا کی تھی وہ کہاں آپ نے صرف کی، اس کی قدر آپ نے کہاں تک کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑے سے اپنی زندگی میں کچھ مسئلے دیکھیں اور ہم ہار جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، ہمارے پاس اربوں لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہمارے پاس سپیشیز ہیں، لیونگ بینگز ہیں، لیکن ان میں اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، تاکہ یہ سمجھے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داری عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کی قدر کیسے کرنی ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی آگے کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ آ گیا اور ہم نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہوتا ہے جس میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ جب بھی تھوڑا میں ان بھائیوں اور بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو ڈپریشن کا شکار ہے، جو جن کے ذہن میں پریشانیاں ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ، یہ ہر ایک کی بھول ہوتی ہے کہ ہر ایک جو سمائلی فیس ہوتا ہے اس کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہمیں بہت سارا ہر ایک کو بہت ساری ایٹراسٹیز سے کو پھاند کے گزارنی پڑتی ہے۔ ہر ایک کی زندگی سمپل نہیں ہوتی ہے، سب کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان سارے مسائلوں کا حل خودکشی نہیں ہوتی ہے۔ ان سارے مسائلوں کا حل ہے ایک ہمت کر کے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، عقل دی ہے، ہمت کر کے ان سارے مسائلوں کو پھاند کے ہم آگے چلیں، اور ہم انشاءاللہ ضرور اچھے دن دیکھیں گے۔ یہ بات صحیح ہے، آپ لوگوں کو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کا سولوشن خودکشی نہیں ہے۔ خودکشی اس کا سولوشن نہیں ہے۔ اس کا سولوشن ہے کہ ہم اچھی سے ایک ماڈل بن کے، پوری سماج کے لیے ایک ماڈل کے، ہم اس مسئلے سے جوجھ رہے تھے، لیکن اب ہم نے ان سارے مسائلوں کو پھاند کے آگے چلے گئے، اور اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اب ہم خوش ہیں اپنی لائف سے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بھی گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا، نوک چوک ہو گئی والدین کے ساتھ، جو ہمارے تھوڑا تربیت کے معاملے میں کمی رہ گئی ہے، ان کا بھی کچھ قصور بنتا ہے اس میں، تو تھوڑا نوک جھوک اور ہم اپنی زندگی ختم۔ تھوڑے اکنامک کرائسس ہو گئے، ہم اپنی زندگی ختم۔ تو مجھے یہ بتاؤ، اکنامک کرائسس، اگر کوئی انسان اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے تو زندگی ختم کرنے سے اس کی اکنامک کرائسس ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے جو پیچھے رہنے والے ہیں، اس کے والدین، ان کے لیے بہت سارے کرائسس بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہر ایک نوجوان یہ بات سوچے، ہر ایک میری بہن، میرا بھائی جو بھی ان مسئلوں سے جوجھ رہے ہیں، وہ یہ بات سوچے کہ ان کے جو والدینوں کی نظر ان پہ ہوتی، ان کے والدین ان کی وجہ سے زندہ ہوتے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے والدین تھوڑے سے، ان کے والدین نے بہت سارے مسائل کا سامنا کر کے آج تک پہنچے، اور سارا جو ان کا جو مقصد رہتا ہے اس بچے کی تربیت کرنا، اس بچے کو ایک امپورٹنٹ مقام پر پہنچانا۔ اور ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا مسئلہ ہونے کے بعد اپنی زندگی ختم کرتے۔ تو اس میں ذمہ داریاں ہیں دونوں، والدین کی بھی، اور اگر کوئی بھی والدین، ان والدینوں سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ اگر ہمارا بچہ کہیں ڈپریشن سے تو نہیں گزر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، کہیں کچھ کنفلکٹس تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا بچہ متاثر ہو رہا ہے، کہیں اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ کہیں منفی والا نہیں ہونا چاہیے، نگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ذمہ داریاں ہیں والدین کی اور باقی سارے نوجوان کی، جو ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں۔ اپنے آپ کو ایک انٹروسپیکشن کرو کہ ہماری زندگی خودکشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو تھوڑا آزمائش میں ڈالوں اور اپنی زندگی ختم کرو۔ یہاں پہ ہمارے سماج میں بہت سارے مسائل ہیں، اور بہت سارے سمائلی فیسز آپ کو دکھیں گے جو باہر سے سمائلی ہوتے ہیں اور اندر سے ان کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ آرام سے وہ اپنے ان مسائل کو پھاند کے ایک نئی زندگی جیتے ہیں۔ اور رہی بات ان نوجوانوں کی جو
ان ناجائز رشتوں کو لے کے اپنی زندگی ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سا جواب دو گے وہاں؟ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے ایک مقدس مشن کو پورا کرنے کے لیے، اور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ایسے بے غیرت والا کام، ایسے بے غیرت والا کاموں پہ اپنی زندگیاں نشاور کرتے ہیں. تو ہر ایک زندگی کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ اس مقصد کے لیے بہت ساری کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سارے مسائل ہیں ہمارے سامنے، لیکن ایک بہترین انسان وہی ہے جو ان سارے مسئلوں کو پھاند کے آگے جا کے اپنے اس مقصد کو حاصل کرے اور اپنے والدین کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے جس وقت وہ چاہے لے جائے، لیکن کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایسے کھڑے ہونے چاہیے کہ ہم نے اس امانت کی خیانت نہیں کی. باقی میرے والدینوں سے بھی اور ان کے بچوں سے بھی گزارش ہے، اپنی جو زندگی ہے اس میں بہت سارے مسئلے آئیں گے، لیکن ہمیں ان مسئلوں سے نہیں ڈرنا ہے، سرنڈر نہیں کرنا ہے، مسئلوں سے نہیں ڈرنا ہے، بس آگے جا کے ہمت کر کے ان مسئلوں کو پھاند کے آگے جانا ہے، ان کو ہرا کے آگے جانا ہے. تو انشاءاللہ انسانیت جیتے گی، صرف اسلام میں نہیں بلکہ ہر ایک دین میں، ہر ایک مذہب میں دنیا کی. یہ جو خودکشی ہے یہ ایک بزدلانہ حرکت ہے، کہیں پہ اس چیز کی تعریف نہیں کی جاتی، چاہے کوئی ریلیجس بیسس پہ کہے یا کوئی لبرل بیسس پہ کہے، ہر جگہ پہ یہ ایک بزدلی ہے، ایک ناکامی ہے، کوئی اچھا کام یہ نہیں ہے. تو سب والدینوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو دیکھیں کہیں وہ کس دلدل میں پھنس رہے ہیں، کہ اس کا نتیجہ کچھ منفی نہ ہوگا. اور بچوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے والدینوں کی جو آپ پہ نظریں ہیں ان کو قائم رکھنے دیجیے، جو ان کو امیدیں آپ سے وابستہ ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.